راؤ انوار. کہ جو متنازع شخصیت بھی رہے, بہت سے الزامات بھی لگے, کئی لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ کلر ان دا یونیفارم ہے, کئی لوگ ان کو مسیحا مانتے تھے. آخر راؤ انوار تھا کون؟ یہ راؤ انوار کوئی ایسی غیر مرئی شخصیت نہیں ہے کہ دکھائی نہ دے, جس میں ایک طرف طاقت, دوسری طرف اختیارات, تیسری طرف سفارش, سیاسی اثر و رسوخ اور تھانے داری. کلرک سے چند سالوں میں ایس پی کے منصب تک پہنچ جانا. رات کو سوتے تھے بطور ٹی اے ایس آئی, صبح ایس ایچ او لگے ہوتے تھے. کراچی کے حالات کی ضرورت کے تحت راؤ انوار جنم لیتے رہے. 400 سے زائد پولیس مقابلوں کا انکاؤنٹر فیک. اگر راؤ انوار کا نام بطور اے ایس آئی, بطور سب انسپیکٹر, بطور ایس ایچ او, بطور ایس ڈی پی او, بطور ایس پی نکال دیا جائے تو تاریخ صفر. عمر خالد یونس کو وہ تشدد کیا تھانے کے اندر, ایم این اے سٹنگ, ایک ایس ایچ او ایم این اے پہ تشدد کر رہا ہے. ناظرین, راؤ انوار کون تھا؟ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ آخر اس کے پیچھے کون تھا؟ اور آخر راؤ انوار کا نام خوف اور تنازعات کے سائے میں کیوں لیا جاتا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب, کراچی کے گینگ وار اور کراچی کے حالات پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نام پولیس آفیسر کا ابھر کے سامنے آتا ہے, اور وہ ہے راؤ انوار. کہ جو متنازع شخصیت بھی رہے, بہت سے الزامات بھی لگے, کئی لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ کلر ان دا یونیفارم ہے, کئی لوگ ان کو مسیحا مانتے تھے. آخر راؤ انوار تھا کون, اور راؤ انوار کو کس نے لانچ کیا تھا, اور کیا ڈیوٹی تھی؟ آپ نے بزمی ایک صرف راؤ انوار کا نام استعمال کیا ہے. ہاں, کراچی نے کئی راؤ انوار جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. چودھری اسلم, پھر ذیشان کاظمی, بہادر علی, توفیق زاہد, یہ سارے کے سارے راؤ انوار ہیں. اور یہ راؤ انوار کوئی ایسی غیر مرئی شخصیت نہیں ہے کہ دکھائی نہ دے. جو ایکٹس تھے, افعال تھے, اقدامات تھے, وہ کراچی کی صورتحال کے عکاس تھے. ان کو آپ کبھی کسی دور میں, بلکہ دور ایک قریب قریب ہی رہا ان کا, وہ جو 2-3 آپریشن اسی دوران یہ پیداوار ہے وہاں کی, یہ کراچی کی اس صورتحال کا وہ آئینہ ہے جس میں ایک طرف طاقت, دوسری طرف اختیارات, تیسری طرف دولت, سفارش, سیاسی اثر و رسوخ اور تھانے داری. ان سب کو مجتمع کر لیں تو راؤ انوار پیدا ہوتا ہے. یعنی اختیارات بھی اس قدر تھے, طاقت بھی تھی. کلرک سے چند سالوں میں ایس پی کے منصب تک پہنچ جانا. پاکستان کی تاریخ میں کراچی کے درجن سے زائد اور پنجاب کے کوئی 2-4-5 مطلب انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, لیکن وہ درجنوں ہیں, درجن سے زائد تو لازمی ہوں گے, جو رات کو سوتے تھے بطور ٹی اے ایس آئی, صبح ایس ایچ او لگے ہوتے تھے. جب اٹھتے تھے, جاگتے تھے نیند سے, تو ایس ایچ او. یعنی اس قدر مہربانیاں تھیں. سرکاری سرپرستی, سیاسی سرپرستی, آپ اسے انتظامی بدحالی کہہ لیں, میرٹ کا ملیا میٹ کہنا, جو زبان استعمال کریں, لیکن کراچی کے حالات کی ضرورت کے تحت راؤ انوار جنم لیتے رہے. بس موٹی بات میں نے آپ کو بتا دی. اب راؤ انوار جو ہے وہ کراچی کی اس تاریخ کا صحیح عکس ہے جہاں قانون سے زیادہ تعلقات, اثر و رسوخ, سیاسی سرپرستی, ہٹ درمی, دھونس, دھاندلی, اور اس کے پیچھے جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ متنازع شخصیت, محض متنازع نہیں تھی وہ راؤ انوار کی شخصیت. راؤ انوار کی شخصیت کے پیچھے بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا جسے مافیاز کا استعمال کیا, لفظ استعمال کیا, اور وہ تھا ہاؤسنگ کالونیز کا, اسکیموں کا, رہائشی بستیوں کا.
یعنی ریئل اسٹیٹ کے لوگ. ریئل اسٹیٹ ایک. دوسرا, ریئل اسٹیٹ کی تعمیر میں جو بلڈنگ مٹیریل استعمال ہوتا ہے, کنسٹرکشن ورک, اس کے لاجسٹکس, وہ مافیا بھی ان کی بیک پہ تھا, ان کے گرفت میں تھا, ان کے ذریعے چلتا تھا. اوکے, یعنی راؤ انوار ان کی سرپرستی کرتے تھے. راؤ انوار پہ جو الزام بھی لگے, بے تحاشا لگے, انگلیاں اٹھیں, سب کچھ. 400 سے زائد پولیس مقابلوں کا انکاؤنٹر فیک, ان کا بھی کہا گیا, لیکن وہ ایسا شخص ہے جو ایک لمحے کے لیے جیل نہیں گیا, ایک لمحے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ ان کو کوئی پولیٹیکل سرپرستی حاصل ہے. عدالت نے کبھی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, شہادتیں پیش نہیں ہوئیں, گواہ بھاگ گئے, مطلب مینج کرتے تھے. خوف تھا لوگوں کے دلوں میں اس کا, راؤ انوار کا. ایک کیس میں بڑا مشہور کیس تھا, جو ماڈل تھا بہت نامور, پختون, نقیب اللہ محسود کے کیس میں عدالت نے لکھا کہ جعلی انکاؤنٹر ثابت ہے, مجرم قرار دیا, لیکن اینڈ پہ فیصلے میں معاف کر دیا. جرم ثابت ہوتا ہے لیکن گواہ پیش نہیں ہوئے. یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی, حالات سے, دستاویزی ثبوت سے, کہ اس کو غیر قانونی طور پر ماورائے عدالت قتل کیا گیا. جب قتل کیا گیا تو سزا کسی کو کیوں نہیں ہوئی؟ مرکزی ملزم تھا راؤ انوار, سزا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ نقیب اللہ محسود ہے, اس جیسے کئی نقیب اللہ محسود ہیں. اچھا, بہت سے فیک انکاؤنٹرز کی ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں, راؤ انوار کو باقاعدہ اس میں نامزد کیا گیا, نامزد بھی ٹھہرایا گیا, عدالت نے ذمہ داری کا تعین کر دیا, اور اس کے باوجود سزا نہیں ہوئی. ایک لمحے کے لیے جیل نہیں گئے, ایک لمحے کے لیے. چودھری اسلم کی کہانیاں موجود ہیں, لیکن جیل کاٹی انہوں نے. ہاں, عدالتوں نے فیصلے دیے, تب بھی جیل نہیں ہوئی راؤ انوار کو. تو یہ فیک انکاؤنٹرز کس کے کہنے پہ کرتے تھے اور کن لوگوں کا کرتے تھے؟ دیکھیں, کراچی جو ہے نا, وہ پہلا دارالحکومت تھا پاکستان کا, لیکن میں کہتا ہوں کراچی ہے ہی اصل پاکستان. کراچی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی اصل کہانی, اصل تاریخ کراچی ہی ہے. کراچی کے حالات نے پیدا کیا راؤ انوار کو, چودھری اسلم کو, ذیشان کاظمی کو, زاہد رفیق, یہ جو رفیق زاہد, بہادر علی, یہ سارے ان حالات نے پیدا کیا. لیکن جب ضرورت پڑی کہ کراچی کے حالات ٹھیک کیے جائیں, تو پھر نظر پڑ گئی ڈاکٹر شعیب سیڈل پہ. وہ پنڈی میں تعینات تھے, ان کو پنڈی سے یہاں بلایا گیا کراچی کے حالات ٹھیک کریں. آپریشن کمپلیٹ کر کے جنرل نصیر اللہ بابر, مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے ساتھ وہاں جانے کا. جنرل نصیر, ہم نے کئی پروگرام میں بتایا اس بات, جنرل نصیر اللہ بابر اور قانون نافذ کرنے والے عسکری ادارے جو ہیں وہ واپس چلے گئے, اور جو باقیات تھی آپریشن کی وہ حوالے کس کے کر گئے؟ پولیس کے, شعیب سیڈل. اس وقت توتی بولا راؤ انوار چودھری اسلم کا, ذیشان کاظمی کا. اچھا, آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے, لوگوں کو پتا چلا کہ کون راؤ انوار ہے. راؤ انوار کا پتہ لگا. اچھا, یہ کلرک سے ایس پی تک کیسے پہنچے؟ اچھا, میں پہلے کلرک والی بات بعد میں بتاؤں گا آپ کو, آپ پہلے ایس پی کی بات سن لیں. ہاں, یہ ایس پی ملیر تھے. ملیر کیا ہے؟ تحصیل ہے, ٹاؤن ہے. آپ سمجھے اصل کراچی ہے. ہاں, میں نے کہا کراچی اصل پاکستان ہے, ہاں, اور ملیر اصل کراچی ہے. بلکہ ڈسٹرکٹ بن گیا اب تو ملیر. ہاں, ڈسٹرکٹ ہی ہے. وہ کراچی کے مستقبل کا جغرافیہ کہتے ہیں اس کو, جس نے ایک انوار کی نہیں, سینکڑوں انوار کی قسمت بدل دی. ملیر نے صرف, ملیر نے. ملیر میں نئی بستیاں آباد ہوئیں, جس کا پہلا بورڈ مجھے یاد ہے ملیر کا. اس بڑا بل بورڈ تھا, اس پہ لکھا تھا کریں گے
کریں گے تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اب تازہ بستیاں جو ہیں نا وہ بنی ہیں ساری کی ساری ملیر میں، اور وہاں کی بلڈنگ میں استعمال ہونے والا میٹیریل در و دیوار جو سنگ و خشت ہے وہ کس کی ہاتھ میں تھا؟ راؤ انوار کے. راؤ انوار کے. اب ایک اور سن لیں، میں نے کہا مستقبل کا جغرافیہ، سی پیک کا مرکز ملیر ہے، ہاؤسنگ کالونی کا سینٹر فوکل پوائنٹ ملیر ہے، اور شہری توسیع جو ہے کراچی کی، ایکسپینشن اینڈ ایکسٹینشن آف کراچی، اس میں جو سرزمین ہے سونا اگلتی سرزمین کہہ رہا ہوں، اس کا نام ملیر ہے. اس ملیر کی گنگا جو بہہ رہی تھی اس میں ہاتھ دھونے والوں میں سر فہرست جو نام ہے وہ ہے راؤ انوار کا. جو شخص کلرک تھا وہ کراچی کا بادشاہ بنا، ملیر کا نہیں کہہ رہا میں، کراچی کا بادشاہ بنا. کلرک سے کنگ تک کی کہانی جو ہے نا، یہ مشہور ہے جملے، کئی دفعہ تجزیہ کاروں نے کہے اور لکھے، دانشوروں کا کہنا ہے کہ کلرک سے کنگ تک کا سفر اگر کسی شخص نے برق رفتاری سے طے کیا تو اس کا نام بھی راؤ انوار ہے. یہ راجپوت گھرانے کا شخص ایک غریب بستی میں پیدا ہوا، کلرک کے طور پہ کام شروع کیا، پولیس کے اے ایس آئی بن گیا، سب انسپیکٹر بنا، ایس ایچ او لگا، جن تھانوں میں ایس ایچ او لگا وہ سارے کے سارے تھانے جو ہے نا، ان میں سے جتنی تاریخ ہے ان کی قیام پاکستان سے اب تک، اگر راؤ انوار کا نام بطور اے ایس آئی، بطور سب انسپیکٹر، بطور ایس ایچ او، بطور ایس ڈی پی او، بطور ایس پی نکال دیا جائے تو تاریخ صفر رہ جاتی ہے. باقی یہ ہے وہ. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راؤ انوار نے نئی جہت متعارف کرائی پولیس میں، نئے طریقے کرائم کنٹرول کی نئی جدت جو ہے وہ لے کے آئے. ایک پہلو یہ بھی ہے، ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کراچی کے روشنیوں کو مدھم کرنے والوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا اور اہل کراچی کو امن دیا، سکون دیا. یہ ایک پہلو ہے. جس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے اس کی جب روشنیاں مدھم ہونا شروع ہوئیں تو 2 آپریشن ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ، اب سیاسی بات میں کہنے لگا ہوں لیکن یہ جرم سے جڑی ہوئی سیاست ہے، یہ سیاست ہے لیکن جرم سے جڑی. وہ کیا ہے کہ ایک طرف الطاف حسین راؤ انوار کا آئیڈیل ہے، بانی ایم کیو ایم، اور دوسری طرف قریب ترین شخص ہے، معتبر ترین، انتہائی معتبر، آصف زرداری کا. یعنی 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے راؤ انوار نے، دونوں جگہ قریب تھا. چھوڑ دیا اس نے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کو. کہا یہ جاتا تھا کہ ایم کیو ایم کا خاص آدمی ہے، لیکن ایک واقعہ یہ بھی اچانک ذہن میں آ گیا، ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے الطاف کے مخالف کر دیا. ایم کیو ایم اس کے خلاف ہو گئی، الطاف نے اس کے خلاف آرڈر جاری کر دیا. ایم کیو ایم کے قائدین جو بھی قیادت تھی نچلے لیول کی بھی، اور سیکٹر انچارج تک یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ راؤ انوار ہمارے ساتھیوں کا قاتل ہے. یہ جملے آئے. ہاں، ایم کیو ایم نے ایک وقت لیکن ہوا اعتراض کیا؟ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا کیا، یہ بڑی اہم بات ہے. قمر خالد یونس بڑے مشہور ایم کیو ایم کے ایم این اے، ان جاتے ہیں کسی کے سفارش کے لیے تھانے میں، ایس ایچ او ہیں راؤ انوار، ان کو آؤ بھگت، صبح ناشتہ بھی کرایا، ایک دو چائے پلانا، ایک ناشتہ کروانا، بھرپور ناشتہ کروایا. ایم این اے آئے ایم کیو ایم کے، اور کانسٹیبل سے کوئی تو تکار ہو گئی ان کی، ایم این اے کی، ایم این اے کی. اس نے تھپڑ رسید کر دیا کانسٹیبل نے. کانسٹیبل کو، اچھا، کانسٹیبل کو ایم این اے نے تھپڑ مار دیا. تھپڑ مار دیا. خالد یونس نے تھپڑ مارا، وہ رو پڑا. اندر اطلاع گئی ایس ایچ او کمرے، جہاں ناشتہ کیا راؤ انوار کو اطلاع گئی. راؤ انوار باہر آئے، کوئی نکل لیا اس کو اندر میرے کمرے میں. قمر خالد یونس کو وہ تشدد کیا
تھانے کے اندر ایم این اے سٹنگ، ایک ایس ایچ او ایم این اے پہ تشدد کر رہا ہے، کروا بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے، اور اس قدر مارا پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کانسٹیبل کو تھپڑ مارا. یہ بڑی وجہ ہے ویسے باوردی کانسٹیبل بعد میں ایسا ہی ہو گیا تھا ہاں. ترقی کر کے. اچھا کراچی میں یہ بھی بات ہے، جملہ معترضہ، کراچی میں ترقی، تعیناتی، بھرتی، یعنی بھرتی سے تعیناتی ترقی، ان تینوں میں میرٹ نام کی کوئی شے نہیں تھی اس دور میں. اب تو معاملات بدل گئے، کوئی میرٹ نام کی شے نہیں تھی. تاریخ دانوں نے، یعنی شاہدین نے یہ لکھا ہے، مجھے بتایا بھی ہے کئی نے، کہ وہاں بھرتی بھی سفارش پہ یا رشوت پہ ہوتی تھی. بھرتی کو جوڑتے ہیں بھتے سے، ایسی بات ذہن میں آ گئی. تو وہ پھر یہ اس نے چیلنج سمجھ لیا راؤ انوار نے کہ ایک ایم این اے میرے تھانے میں آ کر میرے اگر ماتحت ملازم کو تھپڑ رسید کرتا ہے تو یہ میری رٹ کو چیلنج ہے. اور اسی لیے راؤ انوار نے اسے تشدد کیا، کا نشانہ بنایا. صرف تشدد نہیں کیا، ایف آئی آر کاٹ دی اس پہ، ایم این اے پہ گرفتار کر لیا، اور یہ پھر منظر عام اسی حوالات، ہاں حوالات میں بند کر دیا. ہاں. اس دن پنجابی میں ایک جملہ سن لیں، اٹ کتے کا ویر شروع ہو گیا راؤ انوار کا اور ایم کیو ایم کے لوگوں کا، کیونکہ وہ ایم این اے ایم کیو ایم کے تھے، مخالف ہو گئے. اب ایک اور بات لوگ کہتے ہیں کہ راؤ انوار کی یہ عادت تھی اپنے مخالفین پیدا کرنے کی، مخالفت. انہوں نے پہلے الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کو، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو، قیادت کو اپنے مخالف بنا لیا. پھر آصف زرداری کے قرابت داروں میں آئے، آصف زرداری کے خلاف آج کل جو آخری ان کی ویڈیوز آتی رہی، باہر سے بیٹھ کے بھی، ملک سے باہر بھی کرتے رہے. اب یہ ہے کون راؤ انوار جس کی اتنی حمایت، اتنی طرفداری، اتنی سرپرستی اور بیکنگ کیوں ہے؟ اس میں طاقت کہاں سے آئی؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1 پاؤنڈ کا غبارہ تھا، اس میں 5 پاؤنڈ بھر دی گیا، اور 5 پاؤنڈ ہوا بھری کس نے؟ ہاں کون ہے جو بیک کر رہا ہے اس کو؟ بیک اور بات ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ راؤ انوار بنا کیوں، کیسے بنا؟ کراچی کے حالات نے بنائے راؤ انوار سارے. میں نے جملہ کہہ دیا. ایک بابا جمہوریت نواب زن رسول اللہ خان کا ایک شعر سن لیں. بابا جمہوریت کہتے ہیں، ہم اہل ہنر کوئے سیاست میں نہ آتے. بڑی لمبی طویل غزل. اہل ہنر کوئے سیاست میں نہ آتے، لیکن یہ تھی ہر دور میں حالات کی خواہش. راؤ انوار، چودھری اسلم، توفیق زاہد، علی بہادر خان جو بھی تھے، ذیشان کاظمی، ان سب کو کراچی کے حالات نے جنم دیا. اب جب حالات کی خواہش ہر دور میں یہ ہو تو یہ ضرورت بن جاتے ہیں. راؤ انوار ضرورت بن گیا تھا ہر آنے والی حکومت کی. پہلے وہ ایک دوسرے، یہ جب سیاست جو ہے نا بڑی بے رحم ہے. یہ گدھے کو باپ بنانے والے جو مثالیں بنی ہیں نا، جب یہ دیکھتے ہیں بہت مشکل ہے ماورائے عدالت کسی شخص کو مارنا، ناممکن ہے. لیکن بہت سے مارے جاتے ہیں، بہت سے مارے جاتے ہیں، بہت سے مارے جاتے ہیں. کیوں؟ یہی جواب تھا نا ان کا، راؤ انوار کا، کہ ہم بامر مجبوری یہ انجام کو پہنچاتے ہیں، ان کو نہ پہنچائیں تو امن بحال نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ عدالتوں کے سپرد کریں، قانونی طریقہ اپنائیں تو پراسیکیوشن سے لے کے سزا تک کا مراحل جو ہے ناممکن ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. اب ہے یہ کنٹمپچوس بات صحیح ہے. ان کا یہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو ہم اس لیے جو ہے نا مقابلے کرتے ہیں. اب حفاظت خود اختیاری کے تحت پولیس کو ضابطۂ فوجداری میں یہ اختیار تو موجود ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ماورائے عدالت کام کر کے سزا و جزا کا تعین خود کر کے قانون کی پاسداری بھی کر رہے ہو. ہے تو لا قانونیت. ہاں بالکل لا قانونیت ہے. اب ہوتا کیا ہے، پولیس کو اختیار مل گیا کہ لائسنس ٹو کل اسے کہا گیا اس دور میں 90s کے بعد. لائسنس ٹو کل، پہلا آپریشن لائسنس ٹو کل، دیکھتے گولی مارنے کا حکم. ٹھیک ہے، چن چن کے مارے پولیس والوں نے. اب اسے اسٹیٹ پالیسی کہا گیا کہ اسٹیٹ پالیسی ہے.
ریاستی پالیسی یہ دی گئی ہے, پولیس کا ہاتھ کھل گیا, پولیس ہاتھ چھٹ ہو گئی, جس کا جہاں جی چاہا اس نے کسی کے پیسے لے کے, کسی نے مخالفین کے کہنے پہ, کسی نے سیاسی اثر رسوخ کے تحت مارنا شروع کر دیا اور اس قدر مارے. یہ ٹھیک ہے, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ جرم ختم نہیں کر پا رہے, کمی نہیں کر پا رہے, تو ختم تو نہیں ہوتا جرم, کمی نہیں کر پا رہے, لیکن خونریزی کو روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کرنا بھی ظلم کے مترادف ہے. آپ خون کی دیوار کھڑی کر کے بہتا ہوا خون کیسے روکیں گے؟ عارضی طور پہ رک جاتا ہے, عارضی مصنوعی طور پر رک جائے گا, لیکن جب شدت سے واپس آئے گا, بحال ہوگا, تو پھر کیا کریں گے؟ ایک دوسرا اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ آپ جرم روکیں, حکم یہ ہے, اور اس کے لیے طریقہ کار جو مرضی کریں. اب اس پالیسی کا, اسٹیٹ پالیسی کا غلط استعمال ہوا. وہ راؤ انوار نے کیا, کبھی چودھری اسلم نے کیا, کبھی ذیشان کاظمی نے کیا, کبھی توفیق زاہد نے کیا. جو بھی کرتا رہا اس کا استعمال غلط, اس کے کھاتے بڑھتے رہے, درجنوں سینکڑوں تک پہنچ گئے, ماورائے عدالت قتل, اور جو قتل و غارت گری تھی نا وہ گلیوں تک پہنچ گئی. اچھا, انہیں فیک انکاؤنٹرز کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, یہ کیوں ہے؟ کہ کیا مطلب سارے فیک انکاؤنٹرز تھے ان کے راؤ انوار کے؟ میں نے آپ سے کہا کہ بندہ مارنا آسان نہیں ہے. جیتا جاتا بندہ آپ کو حوالے کریں, جو مارا ہو, ایک دو آپ سوچیں گے بھائی کیسے مار دوں, میں گولی ماروں گا تو خدا کو بھی. بالکل. لیکن یہ اسٹیٹ پالیسی جب ہوتی ہے تو جو جرت مند لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پھر اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں, اور اس کارکردگی کی بنا پر وہ راتوں رات ترقیاں پاتے ہیں, انعام لیتے ہیں, بڑے ایوارڈ ملتے تھے ان کو. اس دور میں ایوارڈ پولیس کے سارے ان کو ملے تھے. اب ایک بات اور سنیں کہ گلی کوچے جو ہے نا وہ خون سے بھر گئے, اٹ گئی گلیاں, خون میں ڈوب گئی. اور یہ جو لائسنس ٹو کل تھا, یہ جس نے استعمال کیا وہ آج نامور ہیں, اور جنہوں نے نام نہیں کیا وہ نامعلوم بیچارے گوشہ گمنامی میں چلے گئے, سارے گوشہ گمنامی میں. اچھا, ان کو یاد انہیں کو رکھا جاتا ہے کہ جو کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب لائسنس ٹو کل ملا یا اسٹیٹ پالیسی بنی کہ ٹھیک ہے آپ نے کرائم کنٹرول کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد تو آپ نے کرائم کنٹرول کیا تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے, لیکن اگر اختیارات کے باوجود نہیں کیا تو پھر تو لوگ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے, پھر تو آپ کو اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا جائے گا. راؤ انوار پہ سب سے بڑا آبجیکشن کیا ہے, اعتراض کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بتاؤں ایک بات. راؤ انوار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پارٹیوں کے شوقین تھے. ایک خاتون آئی ابھی منظر عام پہ کراچی میں, انمول پنکی, اس کو لوگوں نے کہا ماڈل ہے, کال کر لے, کہا نا ٹک ٹاکر ہے, تینوں میں سے کچھ نہیں. وہ پارٹی گرل تھی, بڑی بڑی محافل کی زینت ہوتی تھی. وہ انمول پنکی کا بھی کوئی راؤ انوار سے تعلق تھا؟ نو, بالکل نہیں, وہ تو اس دور کے نہیں, اب تو اس دور کا ہے. میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ, انوار پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹیز کے شوقین تھے. بڑی بڑی عیاش نہیں کہہ رہا, تقاریب میں جانا, محافل میں شرکت کرنا, رنگین مزاج. اب اس کے معنی کچھ لیے جا سکتے ہیں رنگین مزاجی کے بھی. میں نے آپ سے کہا کہ وہ پارٹی پرسن تھے, سوشل گیدرنگ تعلقات عامہ کے ماہر تھے. اچھا ہاں, یہ بڑی بات ہے. پی آر بڑی کمال کی راؤ انوار نے ہمیشہ. اچھا, ایک پارٹی میں اکثر جاتے تھے, ایک پارٹی میں چلے گئے ایم کیو ایم کی, بڑی پارٹی تھی, الطاف بھائی بھی موجود تھے, قائد ایم کیو ایم, بانی ایم کیو ایم. ان سے ملاقات ہو گئی اور الطاف بھائی نے کہا بھائی بڑے نام سنے آپ کے انوار صاحب, ہم نے تو یہ تعارف کرا رہا تھا بندہ. انہوں نے کہا بھائی تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے, تو نمبر آدمی ہے, عالمگیر شہرت کے عامل ہیں. انہوں نے کہا اوکے. الطاف بھائی بغل گیر ہوئے, کس کیا ان کو, اور 90 شاعرہ 90 کیا ہے, وہ کیا ہے ان کا ایم کیو ایم کا مرکز جو ہے 90. انہوں نے کہا 90 تشریف لائیں. وہاں بھی گئے ایک پارٹی میں, وہاں بھی ملاقات ہوئی الطاف بھائی سے. الطاف بھائی سرپرستی ان کی کرتے تھے, کافی عرصے تک دوستی رہی, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کسی کو کہ آج کا جو معتبر ترین دوست ہے وہ کل کا بدترین دشمن بن جائے گا. واقعہ میں نے آپ کو قمر خالدین اس کو بتا دیا.
کہ ایم کیو ایم کے MNA کے اس ساتھ کا مطلب تشدد سے گریز نہیں کرتے تھے, شروع سے ہی ہاتھ چٹ تھے. ہاں یہ اہم بات یہ ہے. 1989 میں جو ہے نا, جو تاریخ ملتی ہے, انوار سندھ پولیس میں آئے تھے 1989 میں. انہوں نے پی ایس ایف کے بہت سارے بندے, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اچھا پی ایس ایف سے ایک ابہام بھی پیدا ہوتا ہے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو اسے اس وقت پی ایس او کہتے تھے, پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم کو پی ایس او, پیپلز اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اس کے لیڈر پکڑ لیے, اسٹیٹ پالیسی تھی. تو ایم کیو ایم خوش ہوئی کہ پیپلز پارٹی والوں کے پکڑے ہیں جیالے. کچھ عرصے بعد انہوں نے ایم کیو ایم کے پکڑ لیے, اور کمل وہ خالد یونس والا واقعہ ہو جاتا ہے. مطلب ایم کیو ایم کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھانے کے اندر. تھانے. اچھا اب ایک جملہ ان کے بارے میں اور سن لیں. راؤ انوار سندھ پولیس کا واحد شخص تھا جو بطور سب انسپیکٹر ایس ایچ او بننے کے بعد ڈی آئی جی اور آئی جی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. افسر اس کے ماتحت لگتے تھے, بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ ماتحت ہیں. اور ایک اور بات, پولیس کا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, عدل کا سسٹم ان کے تابع تھا انوار کے. اچھا, میں پوری تاریخ بتا رہا ہوں جو حقائق پہ مبنی ہے. مطلب ڈی آئی جی کے احکامات ہوا میں اڑا دیتے تھے اور پھر مانتے نہیں تھے کسی کی, کیونکہ ان کے تعلقات اوپر تک تھے. بالکل بالکل. ان کے کہنے پر ڈی آئی جیز تبدیل بھی ہوئے ہیں. ہاں, کئی ڈی آئی جیز کے بارے میں ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ راؤ انوار نے تبدیل کرا دیا, ڈی ایس پی نے, ایس پی نے, ڈی آئی جی تبدیل کرا دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک لائسنس ٹو کل, میں نے کہا نا, باقاعدہ یہ بات مشہور ہوئی, ایک جرنلسٹ نے مجھے بتایا, اب بھی حیات ہے ماشاءاللہ, انہوں نے یہ بتایا کہ راؤ انوار نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ لاش کے بدلے لاش, اور جب گوری بند لاش ملتی تھی. ہاں اچھا, یعنی ادھر سے لاش ملے گی تو پھر جنہوں نے کیا ان کی بھی لاش ہوگی. ٹھیک ہے. ڈیئر ڈیول اتنے تھے وہ راؤ انوار کہ ایک تو خاطر میں کسی کو نہیں لاتے تھے, دوسرا جس طرح وہ سٹک پکڑ کے جاتے تھے نا, آئیڈیل ان کا وہی تھا نصیر اللہ بابر. جس طرح نصیر اللہ بابر وزارت داخلہ کے انچارج وزیر تھے, تو وہ جس طرح سٹک پکڑ کے پھرتے تھے نا, لیاری جیسے, ناظم آباد جیسے علاقے جب آپریشن گولی مار میں, تو وہ اس طرز پہ ہی یہ بھی اسی طرح. اور وہ بھی ہاتھ میں سگار پکڑ کے چودھری اسلم بھی جایا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو نڈر تھے, بے خوف تھے, اور جرم کے اور مجرم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے. ان میں بھی شمار ہوتا تھا راؤ انوار کا. اب راؤ انوار نے جب یہ نعرہ لگایا لاش کے بدلے لاش, تو پھر انہوں نے ایک لاش کے بدلے 10 لاشیں بھی گرائی ہیں. ڈرے نہیں ہیں. ڈرے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی واقعات ایسے ہیں, دھمکیاں بھی ملی, دھمکیاں کئی ملی, ایک دھمکی ملی. اچھا, اب جو سیاسی, سیکیورٹی, معیشت اور یہ جو پروٹوکول ہے, وہاں کا ڈھانچہ جو تھا نا, پورے کا پورا سٹرکچر جسے کہتے ہیں, ڈھانچہ پورا, اس سٹرکچر کو گرفت میں گرپ کیے رکھا راؤ انوار نے, کراچی کے پورے. اور ریاستی طاقت, سیاست اور خفیہ مفادات. اب یہ خفیہ مفادات کیا ہیں؟ یہ بڑے لوگوں کے ہوں گے نا, مطلب اشرافیہ کے, ایلیٹ کے, سیاست دانوں کے. وہ انہوں نے پورے کیے, اور اس انداز سے پورے کیے کہ جس ہاتھ سے کرتے تھے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی. یہ ان کی کوالٹی تھی کہ لوگ ان پہ اعتبار اس لیے کرتے رہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہمارا باہر تمسخر نہیں اڑے گا, پتہ نہیں چلے گا, راز کو راز رکھے گا. اب راز کا ایک اور جملہ سن لیں, جہاں یہ ایک دوسرے کا راز رکھتے تھے, وہاں یہ ان کا اپنا رازدانی کا جو نیٹ ورک تھا وہ نہایت خوفناک تھا. واقعہ ہونے سے پہلے بھی ان کو اطلاع پہنچ جاتی تھی. یہ وہ پولیس والے گویڑیے تھانہ دار ہوتے ہیں نا, جو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یار یہ موڈس اپرانڈی یہ ہے, فلاں کیا ہوگا. تو یہ واقعے سے پہلے, یہ واقعے کی بات آ رہے ہیں کہ یہ واقعے کیا ہے, شہادتیں دیکھ کے
حالات دیکھ کے, پلیس آف اکرنس دیکھ کے, جائے وقوع, بتاتے ہیں کہ یار یہ فلاں کا ہو سکتا ہے کارنامہ. تو یہ واقعے سے پہلے ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اور کئی ایسے کام جو انہوں نے انجام دیے, اس کے پیچھے ان کا یہ مخبری کا نیٹ ورک ہی تھا. اور انہوں نے مخبروں کا اچھا, ایک تو مخبروں کا راز, پرائیویٹ مخبر رکھے ہوئے تھے نا, پرائیویٹ مخبر, بہت زیادہ پرائیویٹ مخبر تھے. چودھری اسلم نے بھی, انہوں نے بھی. ایک اور بات سنیں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نا ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے سینے میں بہت سے راز ہیں, اور اس کا یہ افسران فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جناب فلاں وقت پہ تو مجھ سے فلاں نے یہ کام لیا تھا, اور اگر میں بھانڈا پھوڑ دوں تو پھر انمول پنکی بن جاؤں گا نا. اسی لیے پھر سائٹ پہ لگایا جاتا ہے نا. پھر ان کو کھڈے لائن لگاتی ہے کہ بھئی کسی وقت بھی ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. لیکن آج وہ جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے. اچھا, راؤ انوار نے ہمارے صدر مملکت آصف زرداری پر کئی الزامات لگائے. پیپلز پارٹی نے ایک وضاحت کے بعد یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ہاں, کہ مطلب ان کو انہوں نے وضاحت کہا دی یار جائے, یہ اس یا قابل explain نہیں کیا ہے کہ جائے. ہم ان کا جواب دیں. ظاہر ہے وہ ماتحت افسر تھے. نہیں, وہ اصل میں کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو زیب داستاں تھیں. جب زیب داستاں تھیں اور آپ محض تشہیر کے لیے, اپنی پبلسٹی کے لیے, مشہوری کی خاطر آپ کسی بڑی شخصیت کے منہ پر تھوکنا شروع کر دیں, یہی ہے نا. موڈا مار کے, پنجابی میں کہتے ہیں موڈا مار کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جناب. تو یہ بھی کوئی یقین جلدی نہیں کرتا. لیکن راؤ انوار, اب میں نے ایک جملہ کہا تھا ابھی جب سی سی ڈی کے انکاؤنٹر شروع ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے سینوں میں بڑے بڑے راز ہیں ان کو منظر سے غائب کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان سے تفتیش کی جائے اور نام نکلوائے جائیں, ان سے تحقیقات کی جائیں. ان کے دیکھیں, یہ تو بڑا اہم ایک آرکائیو ہے. انمول پنکی کے نام سامنے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انمول پنکی جو ہے نا, وہ جو نام لے رہی ہے ایک مخصوص طبقے, ایک حزب اختلاف کی سیاسی جماعت کی طرف زیادہ ٹلٹ ہے ان لوگوں کا. صرف انہی کے نام آ رہے ہیں اور وہ اپنی مشہوری اس کی اپنی ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ فیوز نکل جائے گا ان کا بہت جلد. ٹھیک ہے. اچھا, راؤ انوار کا زوال کب شروع ہوا؟ راؤ انوار کا زوال شروع ہوا, دو آپریشن کمپلیٹ ہو گئے جب سیاست میں راؤ انوار کی ضرورت کم ہوئی یا پھر ختم ہو گئی. جب آپریشن ہو گئے, امن ہو گیا کراچی میں, تو اس کے بعد ضرورت بھی اب ہمارے کام کے نہیں ہے, یہ استعمال کر لیا گیا پورا. یا انوار کے علاوہ دیگر افسران نے انوار کی جگہ لے لی. کئی اور انوار پہ بھائی, کراچی تو ہر روز انوار کو جنم دیتا ہے. میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جیسے بھی ہو. اچھا, اب یہ جو ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کا شکار ہوئے نا پولیس افسران, ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ساری ہوئی, چودھری اسلم جیسے لوگ, بم دھماکے بھی ہوئے. لیکن یہ واحد شخص تھا راؤ انوار جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوا. کسی غیر طبی موت کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ شکار کیا نہیں ہوئے, ان کو موت کا پتہ نہیں چلا کہاں گئے وہ, کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, ان کو کیا ہوا وہ پتہ نہیں چلا. لیکن یہ کسی غیر مرئی انداز سے. اچھا, اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسنگ کی فہرست میں شامل کر لیں ان کو, راؤ انوار کو مسنگ کی فہرست میں, آگے پتہ نہیں چل رہا نا کہاں ہے. لیکن یہ واحد ہیں جو اس ساری صورتحال سے محفوظ رہے. اب رہے کہوں, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیوں رہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے سیاسی روابط اتنے کہ مضبوط کر لیے تھے, اپنے پاؤں اس قدر جما لیے تھے گہرے کہ وہ دھنسنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا اور پاؤں اکھڑنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا. خدشات منڈلاتے رہے ان پہ. اچھا, بڑے بڑے گینگ جو انہوں نے ختم کیے, ان کے ساتھی گینگسٹرز نے, متاثرین کے اہل خانہ نے, ان کے اقربا نے کئی بار ان کو دھمکایا, ڈرایا, درخواستیں دی ان کے خلاف. انکوائریز ہوئی, بہت کئی انکوائریز, جوڈیشل انکوائریز کئی ہوئی, کیا ہوا جو جب کچھ ہوا. لیکن اس وقت تک, ابھی تک جو اثر و رسوخ ہے ان کا وہ برقرار ہے کہ ان کے زندہ یا مر جانے کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی نا.
ابھی تک اثر و رسوخ برقرار ہے جب تک ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. آج تک کی تاریخ میں کوئی شخص نہیں بتاتا کہ راؤ انوار کہاں ہے, کسی نے نہیں بتایا. لیکن جنوری 2018 میں جو پختون ماڈل نقیب اللہ محسود کا انکاؤنٹر ہوا, سماعت وغیرہ ہوئی اس کے بعد, اور اس کے بعد پیشی پہ نظر آئے, پیشی پہ آئے نظر آئے, اس وقت بیانات دیے, پھر انٹرویوز بھی کچھ دیے انہوں نے, انٹرویوز دیے, ویڈیوز ان کے سامنے آئیں جس میں آصف زرداری پہ الزامات لگائے انہوں نے. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں, لیکن ایک بات جو بڑی زبردست ہے کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تھی انہوں نے مجرم قرار دیا لیکن باعزت بری کر دیا. نقیب اللہ محسود کیس میں نے بتایا آپ کو. تو اس طرح یہ نقیب اللہ محسود کیس کیا ہے, یہ اچانک سی لڑکوں کو اٹھایا اور جا کے مار دیا, ان کے ساتھیوں سمیت مار دیا. ہاں ساتھیوں سمیت, اور وہ ایس ایچ او بھی ساتھ تھا میرے خیال میں, وہی ذیشان جس کا نام لے رہے ہیں. اب میں آپ کو اور بات بتاؤں, کراچی کے بعض پولیس مقابلے پنجاب کے بھی ہیں ویسے, ایسے ہیں جن کے پیچھے دولت کے انبار چھپے ہیں. مطلب پیسے لے کے قتل کیا گیا, پیسے لے کے قتل کیا گیا, یا پیسے لے کے جان بخشی کی گئی, یا پیسے لینے کے باوجود قتل کر دیا گیا. یہ جو راتوں رات امیر ہوئے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, ان کی کہانی تو مربوط ہے پولیس مقابلوں کی دولت کے ساتھ. ہاں ویسے بھی ان پولیس افسران کے جو اثاثہ جات ہیں وہ چیک کرتے رہ جانے چاہیے, ان پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور اسپیشلی ان کا کہ جو مجھ سے کسی شخص نے یہ کہا, ایک اینکر نے, آپ کی طرح کا نہیں تھا وہ, تھوڑا ہلکے لیول کا, وہ نیا نو موز نو خیز اینکر, اس نے کہا کہ سر یہ فلاں فلاں واقعہ جو ہوا تھا اس پہ آپ صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا نام بھی مسنگ کی فہرست میں آ جائے؟ انہیں ان حساسیت کا اندازہ نہیں تھا, ادراک سنگینی کا ادراک نہیں تھا. تو بھائی جن لوگوں نے یہ کرنا ہے آڈٹ, اثاثہ جات کی تحقیق کرنی ہے, انہیں کون سا بولے کتے نے کاٹا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک اور جملہ سنیں, کہا یہ جاتا ہے کہ 90 سے 2000 تک بالخصوص اور 80 سے 90 تک, 2 دہائی ہیں, 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی, بالعموم پولیس مقابلے کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھے کراچی کے. اور یہاں پنجاب میں 2025 اور 26 یہ 2 سال کمائی کا ذریعہ. اب یہ جو بندے مار کے کمائی, بندے چھوڑ کے جان بخشی کر کے کمائی, اور پیسے لینے کے باوجود مار دینا, ہر اینگل دیکھ لیں آپ, وہ کمائی کا ذریعہ. لیکن اب یہ عدلیہ کا کام ہے نا, یہ عدالتوں کو چاہیے نا کہ وہ اس کے لیے کوئی کمیشن مقرر کر دیں, پتہ کر لیں کہ پیسے دیکھیں. ہاں میں نے ایک مثال دی تھی کہ لاہور میں ایک ایس ایس پی, ایک ہوتے تھے ایس ایس پی, انہوں نے ایک قوی ترین گینگ تھا, بڑا ظلم کرتا تھا, بچوں سے بد اخلاقی کرتا تھا والدین کی آنکھوں کے سامنے ڈکیتی کے دوران. اس کو مارنے کے لیے 3-4 کرائم رپورٹر کو, آئی واز ون آف دیم, ہمیں اعتماد میں لیا کہ ہم کر رہے ہیں, یہ آپ جتنا مرضی سخت جملہ استعمال کریں لیکن پولیس گردی نہ کہیے گا. ایس ایچ او سے کہا, اس نے تھانہ مغل سے نکالا اور جا کے مار دیا. کس جگہ؟ ان کا ایک ساتھی ساہیوال کھانے وال ملتان مر گیا, 3 یہاں مرے, 4 ہو گئے, چاروں گینگ کا صفایا ہو گیا. بالکل ٹھیک تھا, جینون گینگ تھا, تصدیق کی ہم نے. جس ایس ایچ او نے ایس ایچ پی کہنے پہ 4 مارے تھے, ایک وہاں ایک 3 یہاں, اس نے 1 ہفتے کے اندر ہی بند روڈ پر شاد باغ بھما جھگیاں کے سامنے شاگوہر پیر ہے, شگور کہتے ہیں, شاہ گوہر پیر بڑا مشہور علاقہ ہے آج کل, وہ رنگ روڈ پہ, وہاں 5 بندے سو رہے تھے. مخالفین نے دھوکے سے صلح کے بہانے بلایا, ان کو خوراک میں کھانے میں زہر دے کر بے ہوش کیا اور باندھ کے رسیوں سے گولیاں برسا دی. اسی ایس ایچ او نے جس نے ایس ایس پی کے کہنے پہ وہ قتل کیے تھے. جب آپ یہ پتہ کیا لگا کہ 50,000 روپے فیکس اس دور میں 80s کے اینڈ میں 90s میں سمجھ لیں
80s کا اینڈ تھا, 90s کا اوائل تھا. 50,000 فیکس یعنی 2.5 لاکھ روپے لے کے 5 بندے مارے مخالف کے ڈیرے پہ جا کے قتل کیے. وہ وہی تھا جس نے SSP کہنے پہ 3 کیے تھے یا چوتھا وہاں باہر جا کے. بالکل صحیح. ہاتھ تو یہ پھر ہاتھ کھل گیا. تو جس شخص نے 1 مارا 10 مارا اسٹیٹ پالیسی کے تحت, اس نے 2 پیسے لے کے بھی مار دیے ہوں گے. تو یہ جو اس وقت کا جرم, یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا بوری بند لاشیں ملتی تھیں, لاش کے بدلے سر بریدہ لاشیں ملتی تھیں, گھٹنوں میں, ٹخنوں میں, کندھوں میں, سروں میں ڈرل کیا جاتا تھا, سوراخ کیے جاتے تھے, فٹ بال کھیلا جاتا, سب باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کے تحت ہو یا پیسے لے کے ہو, انتقامی جذبے سے ہو, سیاسی پریشر میں ہو, کسی انداز سے ماورائے عدالت قتل ہو, وہ غیر قانونی ہے. اور خدا کے آگے تو آپ نے جواب دینا ہے, لیکن کل کو کوئی رجیم چینج آتا ہے تو پھر اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا نیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.